بات ابھی تو انیشل انٹرسٹ ایکسپریشن تک کی ہے اور وہ اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، چونکہ آپ کا جو سی پیک ہے یہ ذرا اس میں آ گیا ہے، سلو ڈاؤن ہو گیا ہے گورنمنٹ چینج کی وجہ سے، کچھ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، کچھ امریکن پریشر کی وجہ سے۔ اب سعودی اندر داخل ہو رہا ہے اور ایران بھی داخل ہو رہا ہے، تو ہاؤ دیز ٹو کنٹینڈرز کین ٹیک پارٹ ان دا سیم پلیس، ہاؤ دے کین لیو، اٹ از ناٹ سو ایزی۔ تو وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چاند شکیل۔ ناظرین، پچھلے کچھ سالوں سے پاک روس تعلقات میں کافی بہتری نظر آئی ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھیں تو دفاعی معاملات میں روس کا پاکستان کے ساتھ تعلق قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال روس نے پہلی بار پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کیا۔ ذرائع سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ روس سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے لاہور میں روس کے قونصلیٹ اور پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیت حبیب احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سر، سب سے پہلے جو پچھلے سال روس نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ کا انعقاد کیا، اور اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت اچھا دیکھتا ہوں اس فیصلے کو۔ یہ فیصلہ بڑا پرانا ہے ان کا، یہ نیا نہیں ہے، لیکن ہم اویل نہیں کر رہے تھے۔ تو میں پچھلے سال پریس کلب میں گیا تھا، تو میں نے سب کو آفر کی تھی کہ جتنے بھی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے بچے لائق ہیں تو ہم ان کو ہیلپ کریں گے، ریکمینڈ کریں گے کہ ان کو وہاں ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ ملے۔ سوویت یونین کے زمانے میں رشیا جو تھا وہ 38,000 اسٹوڈنٹس کو ہر سال لاتا تھا، اور آئی وڈ سے دوز اسٹوڈنٹس آر دی ایمبیسڈر آف رشیا اپ ٹل ناؤ ٹوڈے۔ جو پڑھ کر آئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کے ہیں، دے آر دی ایمبیسڈر، دے آلویز ٹاک ویری ہائی اباؤٹ۔ اور میں نے اسی طرح رشین اتھارٹیز کو کہتا ہوں کہ یہ اسکالرشپ جو ہے اور یہ لوگ جو پڑھ کے آئیں گے یہ آپ کے ایمبیسڈر ہوں گے ہمارے پاکستان میں۔ تو اس کے لیے بڑی اوپن ہے۔ پھر بھی میڈیسن میں، انجینئرنگ میں اور ہائی ٹیکنالوجی میں رشیا ضرور آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا۔ اس کے لیے اب یہ فیبرری کے اندر یا جنوری میں یہ جو مانگی جاتی ہیں اپلیکیشن، ہم اس کو بتائیں گے، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو آپ کو پورا پروسیجر دے دیا جائے گا، اس کے مطابق اپلائی کرائیں یا لڑکے لائیں۔ میں تو بلکہ میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ اسپیشلی ویل ریکمینڈ دا جرنلسٹ، کیونکہ جرنلزم بیٹھی تھی ساری فوج، تو میں نے اس وقت کہا کہ آپ لوگ کوئی بھی نہ آئے۔ حال یہ ہے کہ کوئی بھی نہ آیا کہ جس نے آ کر کہا ہو یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کسی نے۔ میں نے کہا بھائی جو زیادہ تر ویزوں کے سلسلے میں لوگ آتے رہے، ہم نے کہا بھائی اس کا ایک لمبا سسٹم ہے، اس پہ چلیں۔ چلیے، دوسرا آپ کا کوشچن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم پھر آپ کو یہ ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ اس میں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، جو بھی یعنی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں، ایبل ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، پڑھنا چاہنا چاہتے ہیں، تو بالکل ان کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے۔ کونسلیٹ آپ کو ریکمینڈ کرے گا، ایمبیسی آپ کو ریکمینڈ کرے گی، اینڈ آئی ول پٹ مائی آل ایفرٹس ٹو اویل دس اپرچونیٹی فار پاکستانی۔ تھینک یو سر۔ دوسرا یہ معاملہ ہے، آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ روس جو ہے سی پیک میں پاکستان کا حصہ بننے والا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس وہ انیشل چیزیں تو اگر بننے والا تو کہاں تک بات پہنچی ہے؟ بننے والا تو ہے، دے آر انٹرسٹڈ۔ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو آتی رہتی ہے کہ وی کین ٹیک آلسو انٹرسٹ اینڈ ٹیک شیئر ان دیٹ، وہ تو آتی رہتی ہیں، اور وہ بننے تو بات کہاں تک پہنچی؟ بات ابھی تو انیشل انٹرسٹ ایکسپریشن تک کی ہے، اور وہ اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو سی پیک ہے یہ ذرا اس میں آ گیا ہے، سلو ڈاؤن ہو گیا ہے گورنمنٹ چینج کی وجہ سے، کچھ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے، کچھ امریکن پریشر کی وجہ سے۔ اب سعودی اندر داخل ہو رہا ہے اور ایران بھی داخل ہو رہا ہے، تو ہاؤ دیز ٹو کنٹینڈرز کین ٹیک پارٹ ان دا سیم پلیس، ہاؤ دے کین لیو، اٹ از ناٹ سو ایزی۔ تو وہی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس کو لانا اور اس کا اس میں شیئر لینا کوئی عجوبہ نہیں ہے، مطلب امپاسبل نہیں ہے، اٹس ویری پاسبل، اٹس ویری مچ پاسبل۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ سی پیک جو ہے افغانستان سے روس جائے گا؟ سی پیک افغانستان سے روس، سی پیک کا روٹ جو ہے وہ ادھر دوسرا ہے آپ کا، وہ تو آپ کے کارگل اور اس سے گزر کر رہا ہے، ابھی تک افغانستان کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوا ہے سی پیک کا۔ سی پیک کے از ناٹ،
کیونکہ سی پیک افغانستان از اے ڈسٹربڈ ایریا فار دا لاسٹ 40-50 ایئر، جب سے ہماری عمر گزری ہے. Except 4 years when the Taliban were there was always a hostilities in our border in Pakistan and Afghanistan. ان 4 سالوں کے علاوہ کبھی بھی ہم نے سکھ کا سانس نہیں لیا. تو اگر رشین سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے اپنے آپ کو سینٹرل ایشین روٹ بناتے ہوئے ادھر سے گزاریں گے تو ہو سکتا ہے، there is a chance, very much chance. لیکن میں یہ کہوں گا this thought is far away، اور ابھی دور ہے یہ افغانستان کے آنا جانا. ویسے رشیا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے انڈسٹری لگانے میں. اس نے ایک بہت بڑی آفر دی ہوئی ہے پاکستان کو. وہ 2015 and 16 میں $2 بلین کا لون آفر کیا ہوا ہے، اور پروجیکٹ ہے نارتھ ساؤتھ پائپ لائن LNG کی 1100 کلومیٹر کمنگ فرام کراچی ٹو لاہور. اس کے لیے اس نے انویسٹمنٹ کا بھی آفر کی اور لون کی بھی آفر کی. $2 بلین کی لون کی آفر ہے. وہ 2 بلین ناٹ ملین، بلین بی سے میں کہہ رہا ہوں، بامبے بی. تو وہ ہے، ابھی تک 3 سال ہو گئے ہیں، گورنمنٹ اس کا کانٹریکٹ کو کنکلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ اٹس اے ویری اسپیشل کائنڈ آف کانٹریکٹ. اٹس اے BOT، بلٹ آپریٹ اون اینڈ ٹرانسفر. سو اٹس اے ویری نیو آئیڈیا فار پاکستان. تو اس لحاظ سے اس کو کنکلوڈ نہیں کر پائے. دے ہیو اچیوڈ دی پروگرس 80 to 90% اینڈ دا باٹل نیک از دی ٹیرف، کہ کس ریٹ پہ LNG کو وہ کیری کریں گے. اچھا سر، وہ ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ میں آپ کو آگے لے جاتا ہوں نا. تو وہ اتنی بڑی ہونے کے بعد انہوں نے بریک تھرو نہیں کیا ابھی تک کسی نے بھی. اب $2 بلین کی آفر آج سے 3 سال پہلے رشیا نے دی ہے. ان کو تو کیش کرانا چاہیے. میں ہر دفعہ یہ کہتا تھا کہ بھائی جیم کر دو، رشیا از اوپن فار یو. نواز شریف جب SCO کے ممبر بنے ہیں تو اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہیز اے ویری میننگ فل پریزیڈنٹ، کہ اس نے کہا وی آر لوکنگ مینی اوپننگز فار ان پاکستان. تو وہ ختم ہو گیا. آپ کیا مینی اوپننگ، تو وہ ہے اس میں چانس کہ وہ دوسری طرف بھی آ سکتے ہیں. وہ $2 بلین لون واز بینگ گیون ٹو پاکستان گورنمنٹ، اینڈ دین دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ٹو فائنانس that company where the Russia will invest $300 million on the project North South pipeline. چلیے. اچھا سر، فی الوقت جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات جو ہیں مالی طور پر مالی بحران کا شکار ہے، اور دوسرے ممالک نے بھی پاکستان کی، جس طرح چائنا ہے، سعودی عرب ہے، عرب امارات ہے، اور اگر ہم ملیشیا کی بات کریں اس نے بھی تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آفر 4 سال پہلے پاکستان کو کی گئی ہے رشیا کی، اور اس حوالے سے مالی بحران سے نکالنے کے لیے فی الوقت روس کیا کر رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے؟ 2012 میں دسمبر میں پوٹن جو تھے پریزیڈنٹ آف رشین فیڈریشن واز ان تاجکستان اینڈ ازبکستان، اینڈ ہی اناؤنسڈ دیٹ وی کین گیو اے $500 million assistance to Pakistan for the consultancy, for this powerhouse where I am, Kasa powerhouse, یہاں پر اور ادھر. I'm talking December 2015. The ambassador of Russia, Mr. Budnik, was in Lahore, and he asked me, Habib, have you noted this news? I said, yes. How come? He said, this is for the 2 projects, the steel mill and for this power generation project. So no, it was not availed at all. And when I went 2-3 years later, I asked the people who were responsible for the steel mill and this and that. So I asked, is that $500 million is still available? Is allocated? He said, no, it can't be kept like that. It has been consumed now, Mr. Habib. There is no more available. Now we are also looking for this. تو اس طرح کر کے ان کی اسسٹنس آتی ہے جاتی ہے. تو وہ اب جو فائنانشیل ہماری پوزیشن ہے، ہم بہت ساری کشتیوں میں سوار ہیں نا. ہم سعودی کی کشتی میں بھی ہیں، ایران کی کشتی میں بھی ہیں، چائنا کی کشتی میں بھی ہیں، امریکہ کی، یورپ کی کشتی بڑی ہے جو ہمارے لیے شپ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں. تو وہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے سب کو ایک طرف سب کو ساتھ چلتے ہوئے، ساتھ لیتے ہوئے چلیں گے تو ہماری کامیابی ہے. کسی کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کر سکتے. رشیا کی چند کنفلکٹس ہیں جس میں کرائمیا ہے، جس کی وجہ سے یورپ کے ساتھ اس کی سینکشنز ہیں، امریکہ نے سینکشنز لگائی ہیں، وہ ہیں کچھ مسائل. لیکن آئی وڈ سے، آئی ایم آلویز سیئنگ
that the Russians are waiting for you with the open arms. Always in saying they are open arms. Even on the higher level man, I said they are waiting for the open arms. And now there is the situation is changed. They are very friendly and they want you to become the good friend of Russia. So they have they have lifted the embargo in 2014 and 15, embargo on the defense supply. That was the embargo. اچھا سر، یہ جو آنے والے دنوں میں جس طرح کہ رشیا اور پاکستان کے تعلق ایک بار پھر نئے موڑ پر آئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ کس طرح ان میں بہتری دیکھ رہے ہیں مزید؟ There is a big opportunities. پاکستان کو ابھی دیکھا ہے آپ نے، آپ کے ان دا لاسٹ 3 days 4 days آپ کے فارن منسٹر وزٹ کر کے آئے ہیں رشیا. 4 کنٹریز میں انہوں نے 2 دنوں نے وزٹ کیا ہے. تو اٹس سگنیفیکنٹ، اٹس ویری سگنیفیکنٹ، امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ایسے نہیں کہ وہ ایسے ہی گئے اور آئے. لاسٹ ایئر، ناٹ دا لاسٹ بٹ ایئر، پارلیمنٹیرین ریجنل پارلیمنٹیرین اسپیکرس کی کانفرنس ہوئی لاہور اسلام آباد میں. تو اس میں چائنا انڈیا نے بہت اپوز کیا. اس میں 6 کنٹری تھیں، رشیا، چائنا، افغانستان، ایران، ٹرکی اینڈ پاکستان. تو انڈیا نے بہت اس پہ اپوز کیا. تو جب وہ گیا تو ایون فارن منسٹر اپوزڈ. مجھے سردار ایاز صادق صاحب نے بتایا کہ مجھے اسپیکر نے بتایا ہے کہ بھئی اس نے بھی اپوز کیا، لیکن پیوٹن نے کہا کہ نو، دا رشیا ول پارٹیسپیٹ دیئر اینڈ ول میک اے اینول ایونٹ فار دیٹ. ہر سال اسپیکرز کانفرنس ہونی چاہیے. تو وہ آئے تھے اور انڈیا کے لیے بڑی سیٹ بیک تھا. ڈیفینس کے اندر برخوردار جب آپ پوچھتے ہیں 2016 میں کمانڈوز آئے تھے 17 چرات. I met Mr. Imran Khan in a restaurant and I said, Mr. Khan, you have noted that 70 commandos are there in Pakistan and the morale of the government, public has gone so high that as if the 70,000 people have come. Because at that time India was forcing us some strikes and this and that. لیکن وہ کچھ نہ کر سکا. اور اس کو جب پتہ لگا کہ یہ جا رہے ہیں کمانڈو 70 کمانڈو، ابھی بھی اس سال بھی آئے ہیں، لاسٹ ایئر بھی آئے ہیں دسمبر میں. یہ جوائنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ نیوی کی ہوتی ہیں، ایئر فورس کی. وہ اپارٹ فرام دیٹ یہ کمانڈوز ہوتے ہیں اسپیشل، جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے ایک دوسرے کی وہ کرتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس وقت جتنے اس کے سینئر کولیگز بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ مسٹر حبیب از سیئنگ رائٹ. میں نے کہا مورائل اتنا ہائی ہو گیا تھا جیسے کوئی 70,000 بندے آ گئے ہیں. تو وہ میں نے کہا کہ بھائی آپ اویل کریں ان کی دوستی کو، آپ ادھر ادھر ضرور بھاگیں، لیکن مائی ریکمنڈیشن از دیٹ یو مسٹ بی ویری کلوز ٹو یور ریجنل فرینڈس. جو آپ کے ریجن کے ہیں آپ ان سے بات کریے، آپ ان کے قریب جائیے اور ان سے اپنی لین دین بڑھائیے. اچھا سر، یہ تو ہوگی پاکستان کے حوالے سے گفتگو. اب میں جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین بھی ہیں، اور افغانستان میں روس کا جو کردار ہے وہاں پہ امن قائم کرنے کے حوالے سے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ رشیا از ویری مچ انٹرسٹڈ ٹو ہیو اے پیس اوور ان دیٹ. ویری ویری، آئی ول ریپیٹ، ویری 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 مچ انٹرسٹڈ. اس کے لیے وہ جو پیس ہے ان دا افغانستان از ویری امپورٹنٹ. دا پیس ان دا سینٹرل ایشیا is related and connected to Russia. And if there is a peace in Afghanistan, there will be peace in Central Asia. If there will be peace in Central Asia, there will be peace in Russia. Sure. تو آپ بتائیے کہ اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ سینٹرل ایشین میں یہ ڈسٹربنس پہنچتا ہے تو وہ سائبیرین اسٹیٹس اور دوسری رشین اسٹیٹس میں پہنچے گا، جو کہ آلریڈی اس کی اپنی مسائل ہیں چیچن کی وجہ سے، تو وہ زیادہ اگنائٹ ہو جائیں گے. چلیں سر بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا، ہمارے ساتھ موجود میں لاہور میں حبیب صاحب، اور بات چیت آپ نے سنی ان کی روس کا کردار پاکستان میں اور افغانستان میں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات مزید کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. اور جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں، شروع میں ہم نے بات کی کہ روس سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے. انہوں نے بتایا کہ روس تو واقعی سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے. اور رہی بات جو پاکستان کی امداد کی روس کی طرف سے،
وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی سال پہلے ہی اناؤنس کیا لیکن پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ چاند شکیل کو اجازت دیں۔